بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جناب تلبیہ مجھے تلبیہ بہت پڑھنا تھا اور عرفات کے میدان میں تلبیہ زور سے پڑھنا تھا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سوال کے پہلے جو پڑھتے عرفات میں آپ آرام فرماتے جبرائیل آئے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہے کہ تلبیہ زور سے پڑھیں عرفات کے میدان میں پڑھو زور سے لبیک لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساتھی تھوڑی توجہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا آدھا گھنٹہ انشاءاللہ بات ہوگی لیکن ساری توجہ سے بات سنیں میں آپ کے حضرات کے سامنے میں اللہ کے نبی کا حج بتا رہا ہوں اللہ کے نبی کا حج آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے کب نکلے اور آپ ریٹرن کیسے ہوئے خیمہ میں ہمارے بڑے بڑے علماء بھی آئے ہوئے ہیں ہندوستان سے پڑوس کے ملک سے ساؤتھ افریقہ سے اور خیموں کے اندر علماء کے بیانات ظہر کے بعد ہر جگہ پر چالو ہیں ہمارے بہار شریف سے یو پی سے علماء کرام آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحج عرفة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو ہر ایک کی آنکھوں میں آج آنسو ہونے چاہیے کہ آج جس سرزمین پر ہم بیٹھے گے وہ عرفات کا میدان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عمرہ میں تو بلائے گا لیکن اس طرح عرفات کے میدان میں خیمے کے اندر بیٹھنا یہ دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو شیطان بہت ابھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں غفلت میں ڈالے گا ادھر کی باتوں میں ادھر کی باتوں میں اس لیے بھائی اب تھوڑا سا وقت باقی ہے ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے کا وقت ہمارے پاس باقی ہے ان اوقات کا ہم بہت بڑا خیال کریں اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو اللہ کے دین کی باتیں ہو اللہ کی بڑائی ہو اللہ کی تسبیح ہو اللہ کی تحمید ہو اللہ کی تکبیر ہو اور اللہ کے سامنے رونا ہو یہ عرفہ کا میدان رونے کا میدان ہے عرفات کا دن دعا کا دن ہے دعا کا دن ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو صحیح سالم یہاں پہنچایا ہے بھائیو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگان دین اور ابھی عرفات کے میدان میں بڑے بڑے ابدال موجود ہیں بڑے بڑے وقت کے قطب موجود ہیں بڑے بڑے وقت کے مجدد موجود ہیں ابھی ہم وضو کرنے گئے باہر تو ایک نوجوان کو دیکھا بالکل گرمی کے موسم میں بیٹھا بیٹھا ایسا رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی تڑپ رہی تھی اس کے آنسوؤں کے ساتھ بھائیو دیکھو لوگ قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں
اور سارے حجاج کرام کا حج عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوتا. کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکت سے اللہ پاک سارے حجاج کرام کے حج کو قبول کرتا ہے. اس لیے اس میدان میں ہم بہت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں. اللہ پاک پہلے آسمان پر آ چکے ہیں اور چاروں طرف 45-50 لاکھ کا مجمع حجاج کرام کا، عشاق کا، عرب کا ہے، عجم کا ہے، افریقہ کا ہے، امریکہ کا ہے، یورپ کا ہے، ہمارا ایشیا کا مجمع، انڈیا پاکستان کا مجمع، مختلف جگہوں سے بڑے بڑے علماء پتہ نہیں چلتا احرام کے کپڑوں میں ہیں، بڑے بڑے سرداران احرام کے کپڑوں میں ہیں، غریب احرام کے کپڑوں میں ہیں، اور سارے کے سارے بھکاری بن کے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. اس سے میرے بھائیو ہم بہت توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی دل کے کھوٹ کی وجہ سے یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جاوے. پانی لا دیں ہم تھوڑا. دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عرفات کے میدان میں جمع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے بڑے فضائل سنائے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، لیکن آپ کی 53 سالہ زندگی آپ کی مکہ المکرمہ میں گزری ہے. سرزمین مکہ میں آپ پیدا بھی ہوئے، آپ کا نکاح بھی ہوا، آپ یہاں کھیلے بھی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 سال میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، جن کی قبر جنت المالا کے قبرستان میں ہے. اور آپ کی چاروں کے چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے مکہ میں پیدا ہوئی. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ نے وہ غار ہیرا پہاڑ بھی دیکھا ہوگا زیارت میں. جس پہاڑ پر چڑھ کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے پہلے دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سب سے پہلے وحی اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ نے زندگی مکہ المکرمہ میں 53 سال گزارے، لیکن 53 سال آپ نے بڑی حالت میں گزارے. آپ پر بڑی تکلیفیں آئی، آپ کو یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا. آپ پر جب ہجرت فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، اور بیت اللہ پر نظر پڑ کے آپ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ یہ مکہ تو کتنا محترم شہر ہے، یہ بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ گھر ہے. اگر میری قوم اگر مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا. پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے روتے روتے آپ نے ہجرت کا سفر کیا ہے. انشاءاللہ حج کی واپسی کے بعد مدینہ منورہ کی ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی. لیکن آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ روزانہ روتے تھے مکہ المکرمہ کی یاد میں، یا اللہ تو مجھے دوبارہ میرے شہر میں پہنچا دے تاکہ میں طواف کرتا رہوں، میں عمرے کرتا رہوں. لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے پورے عالم کی انسانیت تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی آپ نے کوشش کی. بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے دعوت کے خطوط بھیجے. سن ہجری 8 میں حج فرض ہوا. اس کے پہلے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے بھی حج کیے ہیں، آپ نے نبوت کے بعد بھی حج کیے ہیں. ملت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ حج کے زمانے میں محنت فرماتے تھے. زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، دور و دراز عرب ممالک سے لوگ، افریقہ سے اور عرب ممالک سے لوگ یہاں قافلے کے قافلے آتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. لیکن اتنے خرافات تھے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف ننگی حالت میں کرتے تھے. اتنے خطرناک حالات تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایسے وقت میں مینا آپ مینا کے اندر گھومتے تھے، مینا کے بازاروں میں، مینا کی وادیوں میں اور مینا کے خیموں میں، اور لوگوں کے پاس جا کر اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے. یہ لمبی بات میری ہو جائے گی. آپ نے لوگوں کو کیسے دعوت دی اور آپ کو تکلیف کیسے پہنچائی. ایک روایت میں آپ کو سنا کر بات کو ختم کروں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب مینا میں پہنچے، مینا میں مسجد نمرہ کے پاس ایک جگہ ہے، مسجد خیف کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ خیمے کے پاس گئے اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تم میری بات کو سنو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو تم کو نبی نہیں مانتے. تو کہا میری کون مدد کرے گا، اور اگر تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤں گے، اپنے علاقے میں، تو میں تمہارے علاقے میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت پہنچاؤں. مجھے تمہارا قبیلہ کون سا؟ کہ ہمارا قبیلہ بنو عامر بن صعصعہ ہے اور ہم طاقتور قوم ہے، لیکن تم ہمارے خیمے میں بیٹھ جاؤ، نہ ہم تمہاری تصدیق کرتے ہیں نہ ہم تم کو جھٹلاتے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز سے لے کر زوال تک، سورج کے سر پر آنے تک آپ خیمے میں بیٹھے رہے، اس انتظار میں کہ لوگ اپنے قبیلے میں جائیں گے تاکہ میں وہاں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچاؤں گا. ان کا سردار ہے خیمے کا، 2-3 برادری خیمے کے اندر، جیسے ہمارا خیمہ ہے تو خیمے کا سردار ہے بجلا ابن قیس القشیری آیا. پوچھا من ہذا، یہ کون ہے؟
کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ تم نے ان کو تمہارے قبیلے میں کیوں ٹھہرایا ہے؟ کہ انہوں نے یوں کہا کہ میں نے اس لیے ٹھہرایا ہے کہ میں تم کو تمہارے قبیلے میں جا کر اللہ کی دین کی دعوت دوں۔ کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے نہ ان کی باتوں کو سچ مانا ہے نہ ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلایا ہے۔ کی قسم واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم تیری قربانیوں کی وجہ سے، تیرے راتوں کے رونے اور دھونے کی وجہ سے اور میرے امت کے پیچھے گھومنے کی وجہ سے پروردگار عالم آپ کو وہ بدلہ دے گا کہ نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلے تو لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارِ، یہاں تک کہ سورج بالکل سر پر آ چکا۔ فجر کے بعد نکلے سارے خیموں میں ملاقات میں، کسی نے اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا۔ آپ نے اپنی چادر اپنے کندھے پر ڈالی، گھر پر پہنچے، آپ کے چہرے پر تھوک بھی تھا، آپ کے چہرے پر گرد و غبار بھی تھا، اور گالیاں سن سن کے میرے نبی کا سینہ ٹوٹ چکا تھا۔ آپ کی بیٹی زینب نے حضور کو دیکھ لیا، پیالے میں پانی کو لے کر آئی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دھونے لگی، اور حضور کا چہرہ دھوتے دھوتے زینب رو پڑی، اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی رو پڑے، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی تم مت رو، لا تخشى علی ابیک غیلۃ، پروردگار عالم تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ اس سرزمین پر میں اور آپ بھائیوں بیٹھے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس جگہ کی قدر نہیں ہے۔ ہم گھر پر پہنچیں گے حاجی بن کے تو پہنچیں گے، لیکن وہ جگہ کی کیفیت ہمارے سامنے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سن ہجری 8 میں حج تو فرض ہوا، لیکن آپ زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ حج کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتاتے تھے۔ عرب لوگ کیا کرتے؟ عرب لوگ حج کے مہینوں میں نہیں کرتے تھے، میری بات سننا، حج کے مہینوں میں عرب لوگ حج نہیں کرتے تھے۔ جب سن ہجری 8 میں حج فرض ہوا تو اس وقت تاریخ ذی الحجہ کی 28 29 پڑتی تھی، تو آپ نے حج کا اعلان نہیں کیا۔ سن ہجری 9 میں 10 دن عرب لوگ 10 دن پیچھے جاتے ہیں، تو 18 19 ذی الحجہ کو حج کی تاریخ ان کی آتی تھی، تو آپ نے حج نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھیجا 300 کے قافلے کے ساتھ حج کا امیر بنا کر۔ آٹومیٹک جب حج 8 9 ذی الحجہ کو آیا تو آپ نے حج کا اعلان کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی چاہتے تو ڈائریکٹ اسلامی حکومت کے ہونے کا حکم فرماتے۔ اب دیکھو بھائی حج ان تاریخوں میں ہوگا، لیکن نیا اسلام لوگوں نے قبول کیا تھا، اور دین کی محنت کے پھیلانے میں تدریج آہستہ آہستہ کام کی تھی۔ اس وقت مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ 7000 کا مجمع تھا۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے نیت نہیں فرمائی، احرام کی 2 چادریں پہنی، اور آپ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ جو لوگ احرام باندھتے ہیں ذوالحلیفہ، آج کے زمانے اس کو بیر علی کہا جاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ جبرائیل یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ بڑی مبارک وادی ہے، آپ 1 رات 1 دن قیام کریں۔ آپ نے وہاں 1 دن اور 1 رات آپ نے قیام فرمایا، اور پھر آپ نے خوشبو لگائی، خوشبو اپنے بدن پر خوشبو لگائی، اور اللہ کے نبی کے بڑے بڑے بال تھے، یہاں تک بال تھے، تو آپ نے بالوں کے درمیان گند لگایا، آپ نے گند لگایا تاکہ بال کیا ہو جائے آپس میں، ہاں، اور آپ نے بدن پر خوشبو لگائی، اور اس کے بعد آپ نے حج کا احرام باندھا۔ احرام کے باندھنے کے بعد آپ نے پھر تلبیہ پڑھا، نیت کیا آپ نے؟ لبیک حجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے حج کا احرام باندھا، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ عمرے کا بھی احرام باندھ لے ساتھ میں، پھر آپ نے عمرے کا بھی آپ نے ساتھ میں ارادہ کیا۔ آپ ذوالحلیفہ سے چلے، 7000 صحابہ کا مجمع تھا، چلتے چلتے آپ آئے ملل، آپ ملل پہنچے، ملل۔ اگر ہمارا سفر ساتھ میں ہوگا تو میں آپ کو ساری جگہ بتاؤں گا جہاں اللہ کے نبی کہاں ٹھہرے تھے۔ آپ ملل پہنچے، پھر ملل کے بعد آپ آئے ذی طویٰ، ایک کنواں ہے، یا 70 نبیوں نے وہاں کنویں کا پانی پیا ہے، آپ نے وہاں میرے خود میں بھی پیا ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں ذی طویٰ کا کنویں کا پانی پیا۔ پھر ذی طویٰ سے آپ نکل کر آپ پہنچے عصایہ، عصایہ سے آپ آئے ارج، اس کے بعد آپ آئے ابوا، جہاں اللہ کے نبی کی والدہ کی قبر ہے، مقام ابوا۔
آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 60,000 کا مجمع صحابہ کا دور و دراز سے ابوا تک آ چکا تھا. 60,000 کا مجمع. ابوا آئے تو آپ رو پڑے. آپ کو اپنی والدہ کی یاد تازہ ہو گئی. جس وقت آپ کی والدہ آمینہ ایمن کے ساتھ آپ 6 سال کے بچے تھے اور آپ کو لے کر چلی تھی، اور ابوا پر اللہ کے نبی کی ماں کو اٹیک آیا تھا اور ان کی ماں گر گئی. اور روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کی ماں نے، میرے نبی بالکل چھوٹے سے بچے تھے، اور وہ اشارہ کر کے فرمایا میرا بیٹا دنیا میں تیرا نام روشن ہوگا، تیری آواز مشرق میں سنائی دے گی، تیری آواز مغرب میں سنائی دے گی. پھر ماں کا انتقال ہو گیا. ابوا کی وہ پہاڑی میرے بھائیوں ابھی تو ساری سڑکیں بن گئی. 6 سال کا بچہ ایمن یہ اللہ کے نبی کی والدہ کی باندھی ہے. ایمن کے ساتھ تھے. ماں کا انتقال ہو چکا، باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، دادا کا انتقال بعد میں ہوا. تو اس وقت آپ پر کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اپنی ماں کی قبر پر یوں کر کے سو گئے. ایمن فرماتے میں نے حضور کو کھینچا، لیکن فرماتے ماں تو کہاں چھوڑ کے چلی گئی، میرے ابو بھی نہیں تو اکیلے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. وہ کیفیت بنی. ایمن فرماتی ہے کہ میری ماں، میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی. ایمن فرماتے میں نے حضور کو دیکھا 57 سال اپنی ماں کی وفات کے ہو چکے ہیں. حج کے سفر میں اپنی ماں کی یاد تازہ ہو گئی. سارا صحابہ کا مجمع نیچے سڑک پر ہے. آپ دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کی قبر پر اوپر پہنچ گئے. نبوت کے بعد آپ دوڑے ہیں اور ماں کی قبر پر جا کر پھر آپ نے رونا شروع کیا. آپ کا بدن کا روا میرے بھائیو رو رہا تھا اپنی والدہ آمینہ کی یاد میں. اور اس وقت آپ نے فرمایا آج کے دن تو میں اپنی والدہ کے پاس رہوں گا، میں نہیں آؤں گا. آپ نے ایک رات ابوا میں قیام کیا. ابوا سے قیام کرنے کے بعد آپ نیچے اترے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر آپ ابوا سے آپ نکلے تو عثفان پر ہے. عثفان میرا صدیق اکبر یہ کون سی وادی ہے؟ یا رسول یہ عثفان ہے. تو آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام لبیک پڑھتے پڑھتے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ عثفان سے آپ آئے مر الزہران تک. مر الزہران آپ نے قیام کیا. پھر مر الزہران کے بعد آپ آئے شریف پر. جب شریف پہنچے شریف تو دیکھا تھا عائشہ رو رہی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی رو رہی ہے. پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ لعلک نفستی، ہو سکتا تجھے بھی عورتوں والا عذر آ گیا. سمجھو عورتوں والا عذر کہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، تو اللہ کے نبی یہ ہو چکا ہے. تو آپ نے عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ ڈائریکٹ حج کریں گے. پھر آپ مقام شریف سے آپ وہاں سے نکلے، آپ تنعیم پر آئے. تنعیم پر اور آپ نے اپنی 2 چادروں کو تبدیل فرمایا. آپ نے غسل کیا اور اپنی 2 چادروں کو تبدیل فرمایا. اور 2 چادروں کو تبدیل فرمانے کے بعد آپ پھر آئے ذی طوا پر آئے اور مکہ کے ٹاپ سے آپ نیچے اترے. اور ہم بنو شیبہ جو لوگ رہتے ہیں عزیزیہ میں رہتے ہیں، اور جو کبڑی سے نکل کے سامنے دروازہ باب بنی شیبہ، یہ میرے نبی کے خاندان کا دروازہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس دروازے سے آپ بیت اللہ میں انٹر ہوئے. آپ جب اندر داخل ہوئے تو آپ کے سارے قبیلے کے بچے حضور کو دیکھنے جمع ہو گئے. کوئی کندھے پر بیٹھ گیا، کوئی سر پر بیٹھ گیا، کوئی آپ کی گود میں بیٹھ گیا. اور اللہ کے نبی سب کے ساتھ آپ نے ہنسی مذاق فرمائی، سب کو شفقت کا ہاتھ پھیلا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے. آپ حجر اسود کے سامنے آئے اور آپ نے حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا. آپ نے بوسہ دیا اور آپ نے عمرے کی نیت فرمائی. نیت فرمانے کے بعد آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا. پھر آپ نے سجدہ کیا. حجر اسود ہمیں نہیں کرنا، میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج بتا رہا ہوں. آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، پھر آپ نے سجدہ کیا. آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا 3 مرتبہ، پھر آپ نے سجدہ کیا. اور سجدہ کرنے کے وقت 1 لاکھ سوا لاکھ کا مجمع بیت اللہ میں اس وقت صحابہ کا جمع ہو چکا تھا. آپ کا الوداعی حج، حجۃ الوداع، آپ نے طواف کا پہلا چکر لگایا، دوسرا لگایا بوسہ دیا، تیسرا لگایا بوسہ دیا، اور چوتھے چکر میں آپ نے چھڑی بوسہ. جب رش زیادہ جمع ہو چکا صحابہ کا مجمع تو آپ پیچھے چلے گئے اور آپ نے لکڑی سے یوں کر کے بوسہ دیا. اور فرمایا عمر رش ہو جاوے رش تو کبھی بوسہ دینے کی کوشش مت کرنا. حضرت عمر کو چوتھے چکر میں آپ نے فرمایا عمر جب رش ہو جاوے، مجمع زیادہ ہو جاوے تو بوسہ دینے کی فکر مت کرنا. تو دور سے بوسہ دے گا اللہ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب ملتا ہے. تاکہ اس سے کہ کسی کو تکلیف دینا، دھکا مارنا، حرم شریف میں دھکا دینا حرام ہے.
ऐसे भी धक्का मारना तो हराम है, बोसा देना नफल है, नफल को काम करने के लिए फ़र्ज़ को छोड़ना, इतना बड़ा मुनकर काम करना, ये अल्लाह को नापसंद है। आपने बैतुल्लाह के 3 वक्त में आपने बोसे दिए, फिर आपने छड़ी से आपने बोसे दिए, 7 चक्कर पूरे होने के बाद आपने तवाफ़ की 2 रकात नमाज़ पढ़ी। 2 रकात के नमाज के पढ़ने के बाद आप सफ़ा पर पहुँचे, आपने 8वां बोसा दिया और आप सफ़ा पर पहुँचे, और सफ़ा पर पहुँच कर आपने काबतुल्लाह की तरफ देख कर आपने बहुत देर तक दुआ फरमाई, बहुत देर तक दुआ फरमाई। फिर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा आपने 4 चक्कर आपने पैदल लगाए, और 3 चक्कर आपने अपनी ऊँटनी कस्बा पर 3 चक्कर करके 7 चक्कर आपने पूरे किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा की साई में चौथे कलमे को खूब पढ़ा, अल्लाह की तौहीद को खूब बयान किया, फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। सफ़ा मरवा की साई के बाद आपने ऐलान किया, सवाला का मजमा था, लोगों जो लोग जानवर लेकर अपने घरों से नहीं आए, पहले ज़माने में बल्कि सुन्नत है घर से जानवर को लेकर आकर कुर्बानी करना। सहाबा मदीना मुनव्वरा से अपनी हदी को लेकर आते थे, जो जानवर को लेकर नहीं आए वो हलक करा दे, और जो जानवर को लेकर आएंगे वो अपने ihram को न खोले। मुझे अल्लाह करे भी आप कि मैं तो अपने जानवर को लेकर आया हूँ, अबू बकर भी लेकर आए हैं, उमर भी लेकर आए हैं, उस्मान भी लेकर आए हैं, अबू उबैदा भी लेकर आए हैं, साद बिन वक्कास भी लेकर आए हैं, काका बिन अमर तमीमी लेकर आए हैं, अबू दुजाना भी लेकर आए हैं। आपने 15 सहाबा का नाम लिया कि वो सारे के सारे जानवर को लेकर आए हैं, तो हम ihram ले खोलेंगे। तमाम सहाबा ने ihram खोला और सबने हलक कराया, तो तमाम सहाबा किराम का हज हज्जे तमत्तु हुआ। क्या हुआ? इसके बाद आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, ये पीर का दिन था, पीर का दिन, मंगल बुध इतवार का दिन था, इतवार को आपका उम्रा पूरा हुआ, फिर पीर मंगल बुध जुमेरात 4 दिन आप मक्का मुकर्रमा में बिल्कुल नहीं आए, बैतुल्लाह में आप अपने खेमे के अंदर ही रहे। क्यों नहीं आए? जब हम नफली तवाफ़ करते हैं ना, आपने एक भी नफली तवाफ़ आपने नहीं किया, आप अपने कमरे में रहे, ताकि अगर हुजूर आते तो रश फिर से हो जाता, सवालात का फिर पूरा मजमा होता, फिर धक्का मुक्की होती। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत की आसानी के लिए आप अपने कमरे में रहे। जुमेरात के दिन आप आए, और जुमेरात को ज़ोहर में आपने आकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, और ज़ोहर की नमाज़ के पढ़ाने के बाद आपने पूरे हज के अरकान सिखाए। इसके बाद जब 7वीं ज़िलहज्जा 8 ज़िलहज्जा हुई, हज के दिन आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का ihram बंधा हुआ था आपका। सहाबा ने फिर हज का ihram बांधा, और सारा सहाबा का मजमा ihram बांध कर लब्बैक पढ़ता हुआ, तलबिया पढ़ता पढ़ता अल्लाह के नबी के साथ मीना में पहुँचा। जब हम कल सारे के सारे हम कहाँ थे भाई? मीना में थे, सारा का सारा मजमा मीना में था, और आपने पूरे मीना में आपने सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ी, 5 नमाज़ें पढ़ी, बाकी आपने कोई अमल नहीं किया। मीना पे आपने कोई अमल नहीं किया, 5 नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह के हम्द को बयान किया, यानी फिरादी दुआएं अल्लाह के नबी ने खूब मीना के दिन मांगी। 8वीं ज़िलहज्जा को आप रात को नहीं निकले, बल्कि 8वीं ज़िलहज्जा का पूरा दिन ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, और 9वीं ज़िलहज्जा की फजर आपने मीना के मैदान में पढ़ी। आपने मैदान नहीं छोड़ा, और सूरज के निकलने के बाद आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तलबिया पढ़ते पढ़ते आप कहाँ पहुँचे? अरफात, जहाँ मैं और आप ठहरे हैं। आप 10 बजे पहुँचे, ज़वाल 10 बजे, लिखा है किताबों में कि 10 साढ़े 10 बजे आप पहुँचे मीना, अरफात पहुँचे। और है मस्जिद नमरा, आपने देखी होगी, ज़ियारत में यहाँ से 2 किलोमीटर है। नमीरा मस्जिद के पास आपका खेमा था, आपने वहाँ जाकर थोड़ा आराम फरमाया, आपने क़याम किया, फिर आराम फरमाने के बाद आप उठे, आपने गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अपने सहाबा से फरमाओ कि अरफात के मैदान में तलबिया ज़ोर से पढ़े। पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबा ने ज़ोर से तलबिया पढ़ा। फिर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आप गए, कहाँ गए? मस्जिद नमरा में, और आपने ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ी।
हमें इकट्ठी नहीं पढ़नी। जो लोग नमरा में नमाज पढ़ेंगे वो लोग क्या पढ़ेंगे? इकट्ठी पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज़ आपने पढ़ाई, फिर आपने असर की नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ी, असर की सुन्नतें पढ़ी, फिर आपने अरफात के मैदान में आपने खुतबा दिया, अरफात के मैदान में आपने तकरीर फरमाई, आपने 9 ज़िलहज्जा को खुतबा दिया, 10 ज़िलहज्जा को खुतबा दिया, और आपने 11वीं ज़िलहज्जा को आपने खुतबा दिया। और आपने खुतबा शुरू कहाँ से किया? ए लोगो, तुम अरफात के मैदान में हो। आपका पहला जुमला, ए मेरे सहाबा, आप अरफात के मैदान में हो। आज अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर है। आज अल्लाह ताला रहमत के समंदर बन चुके हैं। आज अल्लाह की रहमतों के लूटने का दिन है और अल्लाह से अच्छी उम्मीद करने का दिन है। ए मेरे सहाबा, जिस तरह आज का दिन बड़ा काबिल मुहतरम है, ये मैदान बड़ा काबिल मुहतरम है, ये महीना बड़ा काबिल मुहतरम है, मुसलमान की जान, मुसलमान का मान और मुसलमान की इज़्ज़त ये काबिल एहतराम है। ये लोगों, कभी लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना। आपने अजीब बातें फरमाई, किसी की जान से इज़्ज़त मत खेलना। और आपने जो बातें सहाबा को फरमाई अरफात के मैदान में, सहाबा फरमाते हैं हमारे दिलों पर महर लग गई, इसके बाद ज़िंदगी में कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। यह अरफात के मैदान का खुतबा आपका बड़ा मशहूर है, लोगों कभी झगड़ा मत करना। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में सबसे बदतर इंसान वो है जो झगड़ा करने वाला हो। इन्न अबग़दर रिजाल इलल्लाह अलद्दुल क़सीम। तो कहा लोगों, अगर झगड़ा करोगे तो हिम्मत हार जाओगे, अल्लाह की निगाह में पस्त बन जाओगे, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा सब्र से काम लेना। आपने सब्र की ताकीद फरमाई। मेरे सहाबा, सब्र करना, सब्र करना। अगर तुम्हारा हक को खा गया है कभी झगड़ा मत करना। भाइयों, एक ही थाल में खेलने वाले दो भाई, एक ही माँ की छाती का दूध पीने वाले दो भाई, दो बहनें, चंद पैसों की बुनियाद पर, चंद प्लॉट की बुनियाद पर भाई भाई से नहीं बोलता, भाई बहन से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती। हमारा घर कट चुका है। आपने फरमाया ये उस आदमी को जन्नत के बीचों बीच, अरफात में फरमाया उस आदमी को जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हो जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। ये प्लॉट मेरा था, मेरे भाई ने कब्जा किया था, मुझे लड़ाई नहीं करना। ये मकान मेरा था, मेरे भाई ने कब्जा किया है, मुझे लड़ाई मत करना। मेरे नबी ने फरमाया जो सब्र करेगा दुनिया में लड़ाई नहीं करेगा, कल क़यामत के मैदान में ये उसको जिम्मेदारी से जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हो। सब्र से काम लो, सब्र। अल्लाह को सब्र बहुत पसंद है। छोटी छोटी बातों पर गुस्से हो जाना